بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے ظلم کیا ہے، ظلم کے بارے میں بات کی تھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اسے جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی اور ایکسپلین کیا تھا، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ظلم جو ہے ایک گناہ کبیرہ ہے، اور جو ہے نبی پاک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشادات کیے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا۔ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے ظلم کی اقسام کے بارے میں جو ہے بات کرنی ہے۔ ظلم کی 3 اقسام ہیں، اور تینوں جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے حرام ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں حرام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے بندے کا اپنے رب کے بارے میں ظلم، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک اور مربی کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی ماننے سے انکار کر دیا جائے، یہ ظلم کی سب سے بڑی اور پہلی قسم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ مانا جائے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ جو ہے اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے یعنی کہ ظلم کی پہلی قسم اور سب سے بڑا ظلم، یعنی کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر کے یا اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر کی عبادت بھی کرنے لگ جائے تو یہ شرک اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر دے، نماز روزہ یہ چیزیں جو ہیں چھوڑ دے، اور اس کی عبادت، یا پھر اس کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی جو ہے کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے، تو جو ہے مطلب وہ شرک کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہا ہے، اور کچھ ایسے افعال بھی کر رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، تو یہ پھر ایک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان کی یہ آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو دوسری قسم ہے شرک کی وہ ہے انسان اللہ کی مخلوق اور انسانوں پر ظلم کرے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے اس میں چرند پرند اور پودے اور بہت سی دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر یا پھر انسانوں پر ہی ظلم کرے، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ یعنی ان کی عزتوں، ابدان اور اموال کو ناحق پامال کرے، تو یہ دوسری قسم ہے ظلم کی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہے تو وہ آج ہی اسے حلال کرا لے، اس سے پہلے کہ جب دینار و درہم نہیں ہوں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہی بدلے میں لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال لیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کسی بھی طرح کا جو ظلم زیادتی کی ہوئی ہے تو ہم دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لیں، یا اس کا جو بھی ہو سکتا ہے کفارہ ہو سکتا ہے، ہم جو ہے اپنا یہ گناہ جو ہے دھلوا لیں اپنا، تو جو ہے بہت بہتر ہے ہمارے لیے، بہت ہی بیٹر ہے۔ اسے حلال کروانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ یعنی کہ جب قیامت کا دن ہو، حساب کتاب کا ٹائم آئے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ جس پر ہم نے ظلم کیا ہوا ہے جس بندے پہ، ٹھیک ہے، اس کے جو عمل ہوں گے وہ عمل نیک عمل جو ہمارے ہوں گے اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، ہمارے نیک عمل۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی بھی طرح کے اس سے جبر زیادتی یا ظلم کیا تھا اس پر۔ تو ہمیں بالکل بھی کسی کے ساتھ غلط کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب جو ہے میرا کافی ٹائم اچھا گزر جائے گا، اس کے بعد دیکھ لیں گے، اور بس کیا ہوگا میرے ساتھ، چلیں کچھ بھی نہیں، معافی مانگ لو۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں یا اللہ تعالیٰ کے جو
جو اللہ تعالیٰ نے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں یا کسی بھی صورت میں اس کی تلافی ہو سکتی ہے، چانسز ہیں. بٹ اگر ہم نے کسی انسان کے ساتھ برا کیا ہے، ظلم، زیادتی، جبر یا کسی بھی اس طرح کا کسی انسان کا دل دکھایا ہے، تو تب تک جو ہے قیامت والے دن بھی اور اس دنیا میں بھی جب تک وہ انسان خود ہمیں جو ہے سچے دل سے، تہہ دل سے معاف نہیں کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. I can't do this. میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہی جو ہے اگر آپ کو ریلیف دیتا ہے، معاف کرتا ہے، دین جو ہے پھر میں آپ کو جو ہے بخش سکتا ہوں. اس لیے جو ہے ہمیں ہر چیز کا جو حساب ہے وہ رکھنا چاہیے. تو ہمارے جو نیک عمل ہوں گے وہ اس بندے کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اس بندے کو دے دیے جائیں گے. اور اگر کچھ ایسے سچویشن بنتی ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے نیک اعمال نہیں ہیں، تو اس بندے کی جو برائیاں ہوں گی وہ ہمیں دے دی جائیں گی. یعنی کہ اب دیکھیں کہ ہمارے پہلے ہی بہت اگر گناہ ہیں تو اور ہمیں گناہ مل جائیں تو ہم تو بالکل جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ظلم سے بچنا چاہیے. مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب اور بہشت حرام کر دی ہے. یعنی کہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جہنم جو ہے واجب کر دی ہے. یعنی کہ جہنم میں جانا ہی جانا ہے اس نے. اور جو بہشت یعنی کہ جنت ہے وہ حرام ہو گئی اس پہ، وہ اس میں جا ہی نہیں سکتا، بین لگ گیا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ معمولی حق ہو؟ فرمایا چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ یہ جو درخت ہے وہاں جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے دین میں ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو ناجائز قتل نہ کر دے. اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں جو ہے اس کا ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے کہ مومن یعنی کہ مسلمان جو بندہ ہے وہ اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرتا رہتا ہے اور دنیا آخرت جو ہے اس کی سنورتی رہتی ہے. ایون کہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کا یہ پروسیس جو ہے کنٹینیو ہے. لیکن تب جا کے جو ہے یہ سٹاپ ہوتا ہے جب وہ کسی کو ناجائز قتل کر دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ کوئی ظلم زیادتی کر دیتا ہے تو پھر یہ پروسیس جو ہے سٹاپ ہو جاتا ہے اور پھر جو گناہوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے بڑھنے لگتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف نہیں کہ قرآن پاک کا جو یہ ترجمہ ہے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کر دیا یا جو اگلے بندے کا ہم نقصان کرے اس کے ساتھ میں نے ایسا کر دیا. ایسا نہیں ہے. ہم وہ جو ہے ریئل میں خود کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ہی اس کو بھگتنا ہے اور اس کا عذاب اور اس کے جو بھی رزلٹ کانسیکوینسز نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرتے ہوئے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے پھر بچ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے ان کے اس ظلم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جو آیت میں نے آپ کو بھی اس کا ترجمہ سنایا ہے، اس کے جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ جو ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی ہی جان پر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب فیل ہوگا تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اور راستہ نہیں ہوگا. سورۃ بقرہ کی یہ آیت تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مسلمانوں پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو ظلم کی تیسری قسم کی اگر ہم بات کریں تو تیسری قسم ہے انسان کا اپنے رب پر ظلم، اور وہ یہ کہ وہ مختلف انداز کے جرائم اور برائیوں سے آلودہ ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. ٹھیک ہے،
تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر ظلم، اور اللہ تعالیٰ پر جو اپنے رب پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جرم، برائیاں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ